السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تیری شادی علی سے کروا کے ہی رہوں گی۔ میں تیرا ملن کرواؤں گی علی سے۔ اور حیا جو حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے جھنجھوڑنے پر ایک دم جیسے جاگی اور دوبارہ بولی، آپا کیا تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو نا میرے ساتھ؟ دیکھو آپا، ایسا مذاق ٹھیک نہیں ہوگا میرے لیے۔ ارے نہیں پگلی، تیری بہن تجھ سے ایسا مذاق کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور حیا جو پہلے ہی اسے حیرت کی بت بنی دیکھ رہی تھی، اس کی بے یقینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہاں حیا، میں نے اور کامران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تیری شادی علی سے ہی ہوگی۔ میں کرواؤں گی تیری شادی علی سے، ابے کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اور اس سلسلے میں کامران بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور حیا میری پیاری آپا کہتی ہوئی تڑپ کر بجلی کی سی سرعت سے اپنی بہن کے سینے سے لگ گئی۔ نازیہ اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہی تھی۔ حیا کے رونے کی آواز اب اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ شدت جذبات سے رو رہی تھی۔ دکھ کی جان سوز گھڑیوں کے بعد آج اس کی بہن نے مدعا زندگی سن لیا تھا۔ ارے پگلی، تو پھر سے شروع ہو گئی؟ چل اب چپ کر جا۔ دیکھ حیا، تیرے یہ آنسو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ارے پگلی، تیرے ان آنسوؤں سے مجبور ہو کر ہی تو میں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور تو پھر بھی آنسو بہائے جا رہی ہے۔ اس بات پر حیا اس کے گلے لگے لگے ہی بولی، نہیں آپا، یہ تو میری خوشی کے آنسو ہیں۔ تم نے اتنی بڑی خوشخبری اچانک سنا ڈالی ہے تو اتنے سے آنسو تو بنتے ہیں نا آپا۔ انہیں میری خوشی کا صدقہ سمجھ کر بہہ جانے دو۔ نازیہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور حیا اس کے سینے سے لگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ اسی جگہ کھڑے کھڑے انہوں نے نہ جانے کتنی باتیں کر ڈالی تھیں۔ نازیہ اب اسے اپنے منصوبوں کی جزیات سمجھا رہی تھیں، اور اب وہ بھی اپنی مکمل دلچسپی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا انمھاگ ایسا تھا گویا نازیہ کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر قید کر لینا چاہتی ہو۔ ایک ایک نکتہ سمجھنا حیا کے لیے بے حد ضروری تھا، خصوصاً چودھری اسلم کا سامنے ہونے پر اسے کس طرح کا رد عمل دینا تھا۔ نازیہ نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی بہن کی خوشی کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ الگ بات کہ اب کی بار قربانی کسی اور چیز کی نہیں بلکہ اس کی جان تک کی ہو سکتی تھی۔ چودھری اسلم اسے اس اقدام کے نتیجے میں زندہ جلا بھی سکتا تھا اور اپنے کتوں کے آگے بھی پھینکوا سکتا تھا۔ اپنی انا کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا، لیکن نازیہ نے کامران کے پاس بیٹھ کر اس اقدام کے نتیجے میں پیش آنے والے ایسے تمام ممکنہ مسائل سمیت اپنے باپ کے شدید ترین رد عمل اور اس سے نمٹنے کے طریقوں پر اچھی طرح سے غور کر لیا تھا۔ مثبت پہلو یہ تھا کہ اس اقدام میں اسے اپنے شوہر کی مکمل حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ اب اسے اتنی زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ نازیہ اور حیا جس وقت ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر سہانے سپنے بن رہی تھیں، عین اسی لمحے کوٹھی کا مرکزی دروازہ کھلا اور اس میں سے چودھری اسلم کی مخصوص جیپ گھر میں داخل ہوئی۔ چودھری اسلم بھی لاہور پہنچ چکا تھا۔ علی اپنے چچا کے گھر میں موجود تھا اور اس وقت کمرے میں اکیلا ہی لیٹا تھا۔ میں اپنے دفتر میں تھا اور علی کا باپ اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ جب وہ ہسپتال میں تھا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ چپکا رہتا تھا تاکہ وہ سوچوں میں کم سے کم غرق رہ سکے، لیکن اب اسے تنہائی میسر آ گئی تھی اور اس کی سوچوں کے گھوڑے حیا کی محبت کے بیابانوں میں بھٹک رہے تھے۔ وہ اس وقت بھیگی پلکوں کے ساتھ حیا کے ساتھ گزرے سنہرے دنوں کو یاد کر رہا تھا۔ حیا کا حسین چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ حیا کی یاد اس کے دل و دماغ پر ساون کی گھٹا کی مانند چھائی ہوئی تھی۔ اسے مسلسل یاد کر کر کے اس کے سینے میں دھواں سا بھر گیا تھا۔ اس کا دل جیسے جل رہا تھا اور ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے دل کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ حیا کے خیالات میں ڈوبا، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب ایک لمبے عرصے تک چارپائی سے لگ کر رہے گا۔ گولی نے اگرچہ اس کے اندر اتنا زیادہ نقصان نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اسے ٹھیک ہونے میں لمبا عرصہ درکار تھا۔
وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر وہ اگلے چند دنوں میں کچھ ٹھیک ہو بھی گیا تو اس حد تک ہی ہوگا کہ خود سے چند قدم چل سکے، لیکن مکمل صحت یابی کے لیے اسے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں درکار تھے۔ بے بسی کا احساس بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ اس کا دل جیسے کٹ رہا تھا، رہ رہ کر حیا کی یاد بھی اس کے دل کو کچوکے لگا رہی تھی، اسے گھائل کر رہی تھی، اس کی پلکیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ انسان کسی ہمدرد کے کندھے پر سر رکھ کر جتنا مرضی کھل کر رو لے، اپنے دل کا غبار نکال لے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ کھل کر تنہائی میں ہی رو سکتا ہے۔ آج کئی دنوں کے بعد ایسی تنہائی ملی تھی تو وہ بھی شاید کھل کر رویا تھا۔ اب وہ ٹھنڈے دماغ سے حالات پر غور کر رہا تھا۔ ایک بات جو اس نے تسلیم کر لی تھی کہ اب اس کے اور حیا کے درمیان ایک لمبی جدائی ایک یقینی امر تھا۔ نہ تو وہ گاؤں جا سکتا تھا اور نہ ہی حیا اس کے پاس آ سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ علی کے ٹھیک ہونے سے پہلے پہلے حیا کا باپ اس کی شادی کہیں اور کروا دے۔ یہ خیال اس کی روح تک کو گھائل کر رہا تھا، لیکن اب وہ اس بات سے آنکھیں چرانے کی بجائے سنجیدگی سے ان تمام امکانات پر غور کر رہا تھا۔ یہ بات جب ہم اسے سمجھا رہے ہوتے تھے تو وہ مان کر ہی نہیں دیتا تھا، لیکن اب علی کو سوچنے کے لیے وقت ملا تھا تو وہ خود بخود ہی اس حقیقت کو تسلیم کر رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں کی تنہائی نے اسے حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بے بسی پر پھر سے رو دیا۔ اسی لمحے اس کے دل سے ایک لمبی آہ نکلی۔ اس نے اپنے دل میں اسے پکارا تھا جو امیر غریب، گورے کالے، چھوٹے بڑے سمیت کسی بھی فرق کو خاطر میں لائے بغیر سب کی سنتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو پکارا تھا۔ چودھری اسلم گاڑی سے اترا اور اندر پہنچ گیا۔ سامنے کامران کھڑا تھا، دونوں بغل گیر ہوئے۔ ملاقات کے بعد کامران اسے اپنے کمرے میں ہی لے آیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد کامران اس سے گاؤں کے حالات اور انتخاب کی تیاریوں کا پوچھنے لگ گیا۔ اسلم رسمی سے جواب دے رہا تھا۔ اتنی دیر میں نازیہ بھی وہاں آ گئی۔ باپ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عام حالات ہوتے تو نازیہ اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر ضرور خوش ہوتی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ نازیہ کے اندر کڑواہٹ گھل گئی۔ اسے اس وقت اپنے باپ کا وجود انتہائی کھل رہا تھا۔ باہر سے چودھری نعمان کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ نازیہ کا دل ایک انجانے خدشے کے تحت دھڑک اٹھا۔ چودھری نعمان اور چودھری اسلم گرم جوشی سے ملے۔ دونوں ایک طرف رکھی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ دو تایا زاد بھائیوں کی گفتگو شروع ہوئی تو نازیہ کو وہاں سے کھسکنے کا موقع مل گیا۔ وہ باہر نکلنے سے پہلے کامران کو باہر آنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ کامران بھی کچھ دیر کے بعد اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ اس وقت حیا کے کمرے میں تھے۔ حیا بیڈ پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ان کی طرف پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کامران، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ابے نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جلد ہی وہ آئے گا اور حیا کی شادی کر کے ہی جائے گا۔ لگتا ہے کہ ابا اسی کام کے لیے آیا ہے، کیونکہ تایا نعمان بھی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ لگتا ہے دونوں ساری باتیں راستے میں موبائل پر ہی طے کر چکے ہیں۔ ارے ڈرو نہیں، اتنا بڑا کام اتنی جلدی بھی نہیں ہو سکتا۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔